ٹک ٹاک آنے کے بعد سے سوشل میڈیا میں اور بھی فاسٹ ہو گیا. سوشل
مسئلہ جو ہے وہ ٹک ٹاک کا آ گیا، لیکن ایسے ہی دور میں جب لوگ اتنے آرام سے بڑے بڑے مضامین پڑھنے کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں اور 4-5 لائنیں پڑھنے کے بعد مضمون کو چھوڑ دیتے ہیں، جناب اظہر حسین اعظمی صاحب نے قدم رکھا اور سوشل میڈیا پر اپنے مضامین کے ذریعے زبردست پذیرائی حاصل کی۔ آپ کے مضامین کا کمال یہ ہے کہ ایک دفعہ شروع کر دو تو پھر ختم کیے بغیر اٹھنے کا دل نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اپنے مضامین کو فیس بک کے گروپ پر اپلوڈ کیا تو فوری طور پہ آپ کے مضامین پڑھ کے لوگوں نے اپنے کمنٹس اور لائکس دینا شروع کر دیے، اور آپ کے مضامین جیسے خاندان تھے تو خاندان تھے، نہاری کا دولہا، ٹوڈی کا سفر، اور ہم پر الزام ہے کہ کراچی والے کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے نے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی اور ہزاروں کی تعداد میں لائک وصول کیے، لیکن المیہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ان کے مضامین کو، ان کے نام کو ہٹا کر اس کو خود سے ہی فارورڈ کرنا شروع کر دیا، اور یوں اظہر حسین اعظمی صاحب کی محنت دوسروں کے کھاتوں میں گرنا شروع ہو گئی۔ اور سوشل میڈیا پہ یہ کام بہت عام ہے، تقریباً تمام لوگوں کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اس بات کا احساس ہوا کہ اب ان کی کتاب کو آنا ہی چاہیے، ورنہ ان کے جو مضامین ہیں وہ سب دفن ہو جائیں گے، تھوڑے عرصے بعد کوئی اپنے نام سے دوبارہ چلنا شروع کر دے گا۔ تو پھر مجھے اس بات کا بھی احساس ہوا کہ کتاب واقعی آج بھی سب سے زیادہ اتھینٹک ڈاکومنٹ ہے، اور کسی بھی مصنف کا، کسی بھی ادیب کے لیے جو ہے اس کی جو ادبی زندگی کی ضمانت بھی یہی کتاب ہے جو ضرور ہونی چاہیے۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اظہر حسین اعظمی صاحب نے اپنی کتاب جو ہے وہ آخرکار لے ہی آئے۔ بہت سے لوگوں کی فرمائش پر ہم نے ان سے بہت ضد کی کہ آپ یہ کتاب اس ملک میں لائیں، تو آخرکار یہ کتاب آ گئی۔ میرا پہلا واسطہ بھی ان سے اسی سوشل میڈیا سے ہی ہوا، اور پھر ہماری دوستی اسی طرح سے آگے بڑھی۔ اظہر حسین اعظمی صاحب نے سوشل میڈیا پر 100 سے زیادہ مضامین اپلوڈ کی جن کے بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔ کتاب کو مختصر رکھنے کے لیے آپ نے صرف 43 مضامین ہی اس میں شامل کیے ہیں، اور میرے حساب سے کچھ بہت اچھے مضامین تھے جو شاید اس میں شامل ہونے چاہیے تھے جو انہوں نے شامل نہیں کیے، لیکن انشاءاللہ کیفے اعظمی کی دوسری جلد میں یہ مضامین ضرور شامل ہو جائیں گے۔ آپ اپنے منفرد انداز بیان کی وجہ سے اس لحاظ سے بھی آپ کے مضامین مختلف ہوتے ہیں کہ مزاح کا رنگ تو اس میں مکمل ہوتا ہے، لیکن طنز کی تیز چبھن اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، اور عام طور پر یہ تیز چبھن جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے مضامین جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھنے والے کو جو ہے وہ فیسینیٹ کرتے ہیں۔ کیفے اعظمی میں جب میرے گھر آیا ڈاک کے ذریعے تو میری والدہ نے وصول کی اور پہلی باری میں ہی انہوں نے پڑھ لی۔ جب میں اس پہ تبصرہ لکھنے کے لیے بیٹھا تو میں نے پہلے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس کو کیسا پایا، تو انہوں نے ایک جملے میں بات کو ختم کر دیا اور کہا کہ مصنف کو عورتوں سے کوئی مسئلہ ہے شاید، ہر مضمون میں ان کے خلاف بات کرتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خواتین پہ ہی بات لا کر ختم کرتے ہیں، یعنی ان کی ٹانگ جو ہے وہ خواتین کے ہی مسئلے پر آ کر ٹوٹ جاتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اعظمی صاحب کے تمام مضامین زندگی سے بہت قریب ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر کی باتیں جو ہم صرف محسوس کرتے ہیں آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ آپ کے مضامین کے کردار بھی ہماری زندگی کے جیتے جاگتے افراد ہوتے ہیں، اور ان کے منہ سے نکلنے والے مکالمے بھی دراصل ہماری عام زندگی میں ادا ہونے والے جملے ہی ہیں۔ آپ مضامین کو ہمیشہ ماضی سے جوڑتے ہیں، اور زیادہ تر مضامین میں ماضی کی زندگی کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، جسے آپ اپنے خوبصورت الفاظ کی ہیر پھیر سے اتنا خوشگوار بنا دیتے ہیں کہ پڑھنے والا ہنستے ہنستے اپنی ماضی کی یادوں کو تازہ کرتا ہے، اور ایسے میں ہی ماضی کی ان خوشگوار لمحات کی سوچ
کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کی تحریروں میں کراچی کی زندگی اور مختلف علاقوں کی بولی کا بہت گہرا اثر ہے، خاص طور پر گولی مار، اور اس کی جو زبان ہے اس کا جو ہے وہ بہت جو تیزی ہے وہ بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ تحریروں میں نظر آتی ہے۔ آپ جتنا بہترین لکھتے ہیں اس سے بہترین اپنے مضامین کو پڑھنے کا بھی ہنر رکھتے ہیں، اور جب محفل میں اپنے مضامین پڑھتے ہیں تو پوری محفل کو لوٹ لیتے ہیں۔ آپ کے مضامین میں جو خاص بات ہے وہ آپ کی جزیات نگاری ہے۔ کسی بھی کردار کو جب بیان کرنے لگتے ہیں تو اس کے انتہائی جزیات تک بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو انسان کو تحریر سے جوڑ دیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس ماضی میں لے جاتا ہے جہاں اس کے سامنے یہی باتیں ہوتی تھیں جیسے اپنے مضمون خاندان تھے تو خاندان تھے کہ پہلا پیراگراف میں ہی دراصل آپ نے اپنے طرز تحریر کی تمام خصوصیات جمع کر دی ہیں جو حاضر خدمت ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مزاح لکھنا بہت مشکل ہے، مزاح اور پکڑ پن کے درمیان ایک بات برابر فرق ہے، اور اس طرح کی باتیں ہم سنتے ہیں کہ مزاح جو ہے میرا ذاتی خیال یہ کہ گلی محلے سڑک پہ بکھرا ہوتا ہے۔ کراچی میں کی جو کراچی کی آبادی کی بات کریں جہاں سب سے قدیم جو قوم یہاں کی بسی ہوئی ہے وہ ہے بلوچ، اور بلوچ لوگ کی جو حص مزاح اور ان کا انداز گفتگو وہ اس قدر شاندار ہے کہ عام آدمی جب ان سے گفتگو کرتا ہے تو وہ اپنے غم بھول جاتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، ہم جب چھوٹے تھے اسکول ایج میں ہمارے گھر ایک بلوچ سائیکل والا آتا تھا ٹفن لے کر۔ ایک دن وہ ہمیشہ آتا ہنستا بولتا، ایک دن وہ کچھ افسردہ تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگا یار آج ہمارا دن بہت خراب ہے۔ کیا ہو گیا؟ بولا بس نے سائیکل کو ٹکر مارا، سائیکل والا ایک دم پلین۔ اب دیکھیں ایک بس سائیکل سے کچل کے آدمی مر گیا ہے اور وہ اس انداز میں بات کر رہا ہے کہ ہمارے چہرے پیسے آ گئے۔ دوسری جو ہمارے یہاں سادہ لوگ قوم ہے، پٹھان ان کے لطیفے بہت بنتے ہیں، لیکن ان کا بھی جو انداز گفتگو ہے اس کے اندر اتنا تفنن ہے کہ یہ بھی میری گھر کا واقعہ ہے کہ ہمارا ایک چوکیدار تھا شیر خان، تو ہمارے گھر ایک الیکٹریشین آتا تھا، اس کا نام تھا داؤد۔ ہوتا یہ تھا کہ وہ داؤد آتا الیکٹریشین تو شیر خان اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس سے بہت کم سیڑھی کی یا اسٹول کی یا ٹیبل کی کسی چیز ہم ان کو کھڑکی سے اچک کے اوپر چڑھ جاتا ہے، کبھی ٹیبل پہ یا کبھی کسی کھاتے پہ بیٹھ کے۔ بیچ میں وہ داؤد بیمار ہو گیا تو میں کسی اور الیکٹریشین کو لے آیا، تو رات کو گیا تو شیر خان نے مجھ سے کہا کہ تم کس کو لے کے آیا تھا، یہ کیسا الیکٹریشین ہے کہ کام صحیح نہیں کیا؟ کام تو بہت اچھا کیا، مگر کبھی بولتا ہے سیڑھی لاؤ، کبھی بولتا ہے ٹیبل لاؤ۔ تو میں نے کہا داؤد نہیں بولتا تھا، بولا داؤد کو اتنا اچھا مخلوق تھا کہ بندر کا اولاد تھا، یعنی اس کو خراج تحسین پیش کیا بھی 2-3 الفاظ میں۔ تو یہ جو مزاح جو ہے وہ ہمارے اطراف سے ہی کشید ہوتا ہے۔ اب ہم جب اسکول ایج میں تھے، ہم میمن ہیں، تو ہماری زبان کی بھی مذاق اڑایا جاتا تھا، اور اس مذاق اڑانے کے پیش جو تھے وہ ہماری اردو گفتار برادری ہے جو سب کا مذاق اڑاتی ہے۔ لیکن جب ٹیلی ویژن پہ وہی نقطہ آئی تو انہوں نے اس لہجے میں گفتگو کر کے اردو گفتار برادری کا مذاق اڑانا شروع کیا، تو ہمیں جب پتا چلا کہ جو غنائی اردو یا کرداری جو زبان ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے، اس سے جو مزاح بنتا ہے، جیسے یوسفی صاحب نے یہ مزاح لکھا ہے کہ انہوں نے کلاس کا لکھا ہے، ایک عام آدمی کا جو مزاح ہے اس کو اب میں نے لکھنا میں تو بہت ہے کہ عظمی صاحب نے لکھا ہے نا وہ بڑے غضب کے انداز میں لکھا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ مطلب اس کا انحصار آپ کے پڑھنے پر ہے، جب آپ اس کو پڑھتے ہوئے نکل جائیں تو وہ مزاح پیدا نہیں ہوتا جو جس انداز جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تاج کمپنی والے رموز اوقاف قرآن مجید میں لکھتے تھے کہ اٹھو مت بیٹھو یا اٹھو مت بیٹھو، دونوں میں فرق ہے۔ تو عظمی صاحب کا جو انداز ہے اس میں بھی ہے کہ اگر آپ نے اس کو اسی طرح سے پڑھا جس انداز میں انہوں نے لکھا ہے تو اس کا مزہ ہے، اسی لیے پڑھا عظمی صاحب خود کرتے ہیں تو وہی مضمون جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے ان کی کتاب پڑھی، اس میں مجھے مزہ آتا ہے کہ مجھے اس کا اصل مزہ اس وقت آیا جب ہمارے یہاں میری ایک چھوٹی سی ریٹیل شاپ ہے آئل کی، آگرہ تاج کالونی میں، وہاں آگرے والے ایک صاحب آئے، ان کی بیٹی کا گھر پیچھے کہیں تھا، ہماری دکان پہ ہے
मेरा लगा रहा है। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि हजरत साहब जो है आपको 2 मजमून पढ़ के गए, अगले हफ्ते फिर अपनी बेटी के यहाँ आएंगे जुम्मे के दिन, तो 2 मजमून मुझे और सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा था मैं हर हफ्ते 2 मजमून सुना के इस किताब को साथ खत्म करूँगा। तो मैंने कहा कि इसका हिस्सा जैसे और किस हो जाएगा। तो मेरा हजरत साहब ने ये किताब है, इसका मजा ये है कि इसको उसी अंदाज में पढ़ा जाए तो उसका हक अदा कर दिया हजरत साहब ने। अब मेरे साथ सामने उस्ताद लोग बैठे हैं, मेरे हाथ में मैं अपनी तकरीर खत्म करूँ। जनाब आपने इकबाल साहब को सुन लिया और समझ लिया होगा कि ये चीफ एडमिन क्यों है, कितने तवील अरसे से और सबके दिलों में जो जगह बनाई है इन्होंने, ये अपने इसी गुफ्तार की वजह से। तो अब हम क्योंकि बात हो रही है मिज़ाह की, मिज़ाह सुल्तान किताब है, तो उस पर हम ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मिज़ाह निगार मिज़ाहिया शायरी के खालिद को हमरा बुलाए गुजरे। तो जनाब हम दावत देते हैं खालिद इरफान साहब। अज़हर अज़मी को या सैयद आरिफ मुस्तफ़ा को पैदा कर देती है आगे बढ़ने के लिए। तो इस अहद में बात यह है कि जब यूसी साहब का इंतकाल हुआ तो उस वक्त लोग तलाश करते थे कि कौन नया लिखने वाला आए, तो कोई नाम सामने नहीं आता था। और उससे पहले इब्न शाह इब्राहिम जलीस हिंदुस्तान में मुश्तबा हुसैन और इस तरह के बहुत से नाम थे जो कर्नल मोहम्मद ख़ान बहुत पहले गुज़र चुके थे। लेकिन उसके बाद नौखेज़ अनवर आए, बहुत तवाना मिज़ाह निगार हैं, लाहौर के यूनुस भट्ट आए और कनाडा में मिर्ज़ा यासीन बेग हैं, अमेरिका में सरबत दोहा है। और ख़ुशी की बात यह है कि अब हमारे कराची में अज़हर अज़मी साहब हैं और इन्होंने इतना अच्छा मिज़ाह लिखा है कि जी चाहता है कि ये मिज़ाह आगे बढ़े और इनकी दूसरी किताब भी शाये हो। और इनके मिज़ाह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आने वाले अहद में हमारी नस्लें या कोई तारीख़दान ये फ़ैसला कर सकेगा कि इस मिज़ाह निगार का ताल्लुक़ किस शहर से था, किस तारीख़ से था और किस अहद से था और किस तहज़ीब के किस ज़माने से था। इनकी तहरीरें ऐसी हैं कि पढ़ के पता चल जाता है कि इनका ताल्लुक़ कराची से है। कि उर्दू के नसरी तंज़ो निगार अज़हर हुसैन आज़मी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो अभी तक मिज़ाहिया शायर नहीं बने। क़ारीन यही चाहते हैं कि वो मसाइल जो उन्हें पेश आ रहे हैं वो उस किताब में मौजूद हों और वो उसको पढ़ना चाह रहे हैं। मैं देखता हूँ जब ये इनकी तहरीरें आती हैं सोशल मीडिया पे तो लोग बहुत दिलचस्पी से पढ़ते हैं और मेरी भी ख्वाहिश होती है कि मैं उसे पढ़ूँ। और इनकी जो किताब का सबसे पहला सफ़ा इन्होंने जो अपने बारे में लिखा है उसमें भी इन्होंने माशाल्लाह कुछ अल्फाज बदल के अदब का नमूना पेश किया है और मिज़ाह पैदा किया है। इनका कमाल यही है, चंद जुमले बदल के, अल्फाज बदल के, मिज़ाह की तारीफ़ भी यही होती है कि वो बदल के एक नया मफ़हूम पैदा हो जाए जुमलों में। ये कमाल है अज़मी साहब का। वो इस लिहाज से बिल्कुल अपने लिखने वालों में मुनफरिद हैं। मेरी दुआ है कि उनकी किताब उनके पढ़ने वालों में मकबूल हो। बहुत शुक्रिया। और आखिर में शेर, हालांकि इनकी किताब मैंने पूरी पढ़ी है लेकिन शेर तो शेर होता है कि हमने तो सिर्फ सूंघ लिया है गुलाब को, हमने तो सिर्फ सूंघ लिया है गुलाब को, आगे वो जाने जिसने पढ़ा हो किताब को। जनाब अब हम दावत खिताब देना चाहेंगे शायर, मुहक्किक और बहुत कुछ इनकी तारीफ में मेरा ख्याल है सब जानते ही हैं। जनाब अकील अब्बास जाफरी साहब। किसी मुहक्किक को या नक्काद को बुलाया जा रहा है तो लोग एक बोझल और संजीदा तहरीर के लिए आमादा हो जाते हैं। लेकिन मैंने आज ज़रा सा मुख्तलिफ अंदाज में जो इस महफिल का रंग है उसमें लिखने की कोशिश की है। मेरे इस मज़मून का उन्वान है यकीनी बात है। इस दुनिया में जब हर तरफ बेयकीनी है, मैंने एक शख्स को हर दो एक जुमलों के बाद यकीनी बात है कहता पाया है। अब मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकता कि ये उस शख्स का यकीन है या बेयकीनी। नाम मैं बता देता हूँ, यकीन आप कर लीजिएगा। तो जनाब उस शख्स का नाम है अज़हर हुसैन आज़मी। हैं तो ये इश्तिहारी मुल्ज़िम, मगर
ہیں تو یہ اشتہاری ملزم، مگر اب انہوں نے ایک کیفے کھول لیا ہے۔ کراچی میں پہلے ہی کیفیز کی کیا کمی ہے، جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں۔ یہ دراصل ہمارے پشتون بھائیوں کے چائے کے ڈھابے ہیں، اور اظہر حسین عزمی کتاب میں کیفے کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کیفے کے گرد ایک مجمع لگا دیا ہے۔ ہمارے پشتون بھائی جو چائے پلاتے ہیں، سنا ہے اس میں کوئی ایسی چیز ملاتے ہیں جو ایک بار ان کے ڈھابے کی چائے پی لے پھر انہی کا غلام بن جاتا ہے۔ اظہر حسین عزمی لاکھ کیفے عزمی کھولے بیٹھے ہوں، مگر ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں۔ وہ تو پان کھانے والے شریف انسان ہیں، ان کی نظریں اپنے کیفے کے ساتھ بنی پان کی دکان پر لگی ہیں، جہاں ایک ساس اپنا پاندان کھولے بیٹھی ہے اور بہوؤں کے سینوں پر معاف کیجیے گا کتھا چونا لگا رہی ہیں۔ اس پر عزمی کہتے ہیں پاندان ہے تو خاندان ہے۔ اساتذہ نے لکھا ہے کہ غزل کا مطلب عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ کیفے عزمی کی زبان پڑھتا ہوں تو لگتا ہے گھر کی عورتوں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ عزمی کی ساس کے بغیر نہیں چلتی۔ ساس اور سوس لکھ کر نہ جانے کتنی بہوؤں کی بددعائیں لینے پر تلے بیٹھے ہیں۔ کیفے عزمی میرے خیال سے فاسٹ فوڈ قسم کی کتاب ہے۔ روزمرہ کے موضوعات ہیں، زبان سادہ ہے، ثقیل الفاظ کا استعمال بالکل بھی نہیں۔ مجھے شبہ گزرتا ہے کہ ان کی اردو اتنی اچھی نہیں کہ اردو دان واہ واہ کر سکے، اس لیے ان کے ہاں لفظوں کی توڑ مروڑ زیادہ ہے۔ یہ توڑ مروڑ یوسفی صاحب بھی کرتے تھے، بلکہ وہ تو مشہور ہی اس فن کے لیے تھے۔ عزمی صاحب کراچی والے ہیں، اس لیے ہم ان کی تحریر پڑھ کر مسکرائیں گے ضرور، مگر کہے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ اس سے اگلے جملے میں پھر کوئی مسکرا دینے والی بات ہوگی۔ اظہر عزمی قاری کو باندھنے کا ہنر جانتے ہیں، جس کی وجہ ان کی اشتہاری صنعت سے ان کے قد کی طرح طویل وابستگی ہے۔ میں نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ کیا سوچ کر لکھتے ہیں؟ کہنے لگے مزاح میں سوچ کر لکھیں گے تو مزہ کیسے آئے گا؟ مزاح میں سوچ کر لکھیں گے تو مزہ کیسے آئے گا؟ مزاح وہی اچھا ہے جو بے ساختہ ہو۔ بے ساختگی میں خستگی اس وقت آتی ہے جب وہ دماغ سے نکلے اور بغیر کسی تعامل کے سینے کرتاس پر سیاہی پھیر دے۔ اظہر عزمی کے اندر ایک جملے باز چھپا ہے، ہوشیار آدمی ہیں، مزاح لکھ کر چھپانے کا فن جانتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے یہاں طنز برداشت نہیں کیا جاتا، اس لیے تحریر میں طنز سے دامن بجاتا ہوں اور مزاح اتنا لکھتا ہوں کہ نزاع پیدا نہ ہو۔ میں نے کیفے عزمی کے مضامین پڑھے تو یہ سیدھے سچے معاشرے کے سدائے انسان اور بیوی کے سدائے شوہر ہیں۔ کیفے عزمی کی ایک اہم بات مزاح میں مختصر نویسی ہے۔ ایک دو کو چھوڑ کر تمام مضامین 4-5 صفحات کے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ صفحات زیادہ ہوں تو کتاب کی لاگت اور اس کے نتیجے میں قیمت بڑھ جاتی ہے اور بھاری 9-2-11 ہو جاتا ہے۔ اردو طنز و مزاح کو پطرس، رشید احمد صدیقی، ابن انشا اور یوسفی صاحب جیسے کاملان فن میسر آئے، بلکہ مزاح کے ان 4 خلیفوں نے مزاح کو اس محور تک پہنچا دیا کہ اب ان کے بعد کوئی اور مزاح نگار جچتا ہی نہیں۔ حالانکہ ہمارے اس عہد میں بھی عطاء اللہ قاسمی، گلنو خیز اختر، ڈاکٹر یونس بٹ، اشفاق احمد ورک اور انوار احمد علوی جیسے مزاح نگار موجود ہیں۔ اظہر حسین عزمی اس فہرست میں ایک خوشگوار اضافہ ہیں۔ یہ بات میں مکمل سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، ذرائع مزاح و مذاق نہیں۔ ویلکم اظہر حسین عزمی۔ میں تو اقبال رحمان صاحب سے سر مطلب اگر آپ اس طرح سے مجھے لگے گا کہ شاید میری کنٹینیوٹی میں بندوق رکھ کر مجھ سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں آپ سب آرٹسٹ آپ تشریف رکھیں سر۔ شاداب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اخلاق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب خالد رفان صاحب ہیں، وکیل عباس جعفری صاحب ہیں، عزمی صاحب ہیں۔ مجھے پہلے بالکل ابتدا میں یہاں سے آنا تھا، لیکن اقبال بھائی سے بھی، تعبیر بھائی سے بھی، عزمی بھائی سے بھی کہ اور اخلاق بھائی کیونکہ اس کے گواہ ہیں کہ میری مصروفیات اس ایسی نہیں ہے کہ میں کسی بھی جگہ
5-7 منٹ سے زیادہ بیٹھ سکوں سوائے ایک آفس کے. صرف وہاں 3-4 گھنٹے بیٹھ سکتا ہوں, اور جبراً قہراً اور مطلب یہ کہ وہاں شاید اس طرح سے بیٹھتا ہوں کہ بالکل بیٹھنا پڑ مجبوری ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ میں نظامت کرنا اس وقت کم از کم ان حالات میں میرے لیے بالکل ممکن نہیں ہے. پاکستان کے حالات کی وجہ سے نہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, وہ تو 76 برس سے خراب ہیں, لیکن یہ کہ میرے اپنے حالات اور آرٹس کونسل کے مختلف چیزوں کی وجہ سے میرے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہوگا. میں آپ تمام خواتین و حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. آرٹس کونسل کی جانب سے, اپنی جانب سے, ہماری گورننگ باڈی کے رکن جناب اخلاق صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, وہ آرٹس کونسل کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں, اور احمد شاہ صاحب کی بھی. میں عزمی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اچھی کتاب لکھی ہے, وہ کہ مجھے نہیں ملی اب تک, لیکن اچھی ہی ہوگی, بہرحال سب کہہ رہے ہیں تو مطلب یہ تو میرے کہنے کے بعد آپ نے دی. خیر, یہ سب باتیں برسبیل تذکرہ ہوتی رہیں گی. کتاب کے پروگرام کو چلائیے. گلبانو مجھ سے بہت اچھی ماشاءاللہ نظامت کار ہیں, وہ بہت اچھی اور خوبصورت اور خاتون بھی ہیں, اس لیے اور زیادہ اچھی لگتی ہیں نظامت کرتے ہوئے. مار لگی ہے بیلن سے, پھکھڑیوں سے. جب میں اپنے چھوٹے بہن بھائی کو چھیڑتا تھا تو والدہ روٹی پکاتے ہوئے تو وہیں سے بیلن مجھے مارتی ہوئی, پھکھڑیاں مجھے مارتی ہوئی. اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے جو زبان ہے وہ گھر کی عورتوں سے سیکھی ہے. میں نے کتابیں کم پڑھی ہیں, میں نے زندگی کو زیادہ پڑھا ہے. تو میں سب سے پہلے تو آرٹس کونسل کے شکر گزار ہوں, احمد شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں, اخلاق احمد صاحب کا شکر گزار ہوں, شکیل خان صاحب کا شکر گزار ہوں, بلقیس صاحب کا, اور جتنے تمام لوگ ہیں آرٹس کونسل کے سب کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر شاداب ثانی صاحب کا شکر گزار ہوں, عقیل عباس جعفری صاحب کا, خالد عرفان صاحب کا, اقبال مانڈیا ہمارے چیف صاحب ہیں, اور پروفیسر عمران ظفر رضوی کا. اس کے علاوہ جو لوگ میری زندگی میں بڑے اہم رہے اس کتاب کے حوالے سے, وہ اس میں ایک رسول بلاد ہے اور ایک ادب شناس ہے, اس میں جاوید احمد جاگ ہیں, اور اگر میں ایک نام نہیں لوں گا تو میری زندگی ادا ہو جائے گی. وہ نام ہے آمنہ احسن کا. میں اکثر ان سے کہتا ہوں جب ان کے ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں کہ آئی سیلیوٹ یو, تو میں پھر کہہ رہا ہوں آئی سیلیوٹ یو. اچھا, اب بات یہ کہ میرا مسئلہ یہ کہ میں فی الوقت بول نہیں پاتا, میں بہت میرے لیے مشکل ہوتا ہے بولنا. میں عام طور پہ لکھا پڑھتا ہوں. اگر آپ کہیں گے تو میں, اگر آپ لوگ کی اجازت تو میں کچھ 2-4 منٹ کے لیے کوئی چیز سنا دوں اپنی. باز آئے ایسی عیادت سے. ہمارے یہاں کسی بیمار کی عیادت اور اس سے ہمدردی میں ہم وہ کچھ کر و کہہ جاتے ہیں کہ مریض کی رہی صحیح جان بھی نکال دیتے ہیں. گفتگو سے لگتا ہے کہ مزاج کرسی کے بجائے پرسے کے لیے آئے ہیں. مریض کو قریب القبر ہونے کی خبر دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا اتنا زور لگاتے ہیں کہ وہ ایڑیاں رگڑنے لگے. اسے اس درجہ آمادہ موت کرتے ہیں کہ مرض سے نہ مرے تو کم از کم خودکشی کو خودکشی جانتے ہوئے ایک چانس تو دے ہی. مریض کے کھانے کے لیے پھل ساتھ لاتے ہیں مگر سینے میں ایک سے ایک پھل اتار جاتے ہیں. جاتے ہوئے ایسی الوداعی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے کہہ رہے ہو جس طرح آپ نے بیمار سے لی ہے رخصت, جس طرح آپ نے بیمار سے لی ہے رخصت, صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے. چند روز پہلے اپنے ایک دوست ریاض بھائی کی عیادت کو گیا تو اس دوران ان کی سسرال سے 2 عورتیں اور ایک صاحب آ گئے. میں نے جانا چاہا تو ریاض بھائی نے ہاتھ پکڑ بٹھا لیا. کہنے لگے تم نے کبھی عورتوں کو مردہ دفناتے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے آج دیکھ لینا. میں نے کہا نہیں. بولے آج دیکھ لینا. پھاوڑے اور کدال کے بغیر خبر پڑتی ہے. دونوں پیدائشی گورکن ہیں اور ان کے لیے ہر مریض آزمائشی مردہ ہوتا ہے. میں نہ چاہتے ہوئے بھی کرسی کھسکا کر دیوار کی جانب بیٹھ گیا. دونوں خواتین 50 کے پیٹے میں ہوں گے اور صاحب ان سے کچھ سال بڑے ہوں گے. دونوں خواتین سرتپا چادر میں تھیں. مجھے جاتا نہ دیکھ کر چل کر رہ گئی. ریاض بھائی کے میں ریاض بھائی کے پاس کرسی کھینچ کر
ان سے منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا کہ مجھے اپنے آپ پر شک ہونے لگا۔ ایک نے تو اپنی چادر کا پلو دانت میں ایسے دبایا کہ میرے دیکھنے کے سارے امکانات مرحوم ہوتے نظر آئے۔ وہ تو انہوں نے جب عیادتی جملے بولنے کے لیے منہ کھولا تو چادر کا پلو دانتوں سے یوں نکل بھاگا جیسے کہہ رہا ہو آپ سے کیا پڑتا۔ ہاں یہ تو بتانا بھول ہی گیا، کمرے میں آتے ہی ایک خاتون نے پھلوں کا شاپر بیڈ کی چھوٹی سی سائڈ ٹیبل پر ایسے رکھا کہ وہاں رکھی دوائیں اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ شاپر کا حال بھی سنیں، پھلوں نے جگہ جگہ شاپر کے پھوڑے نکال دیے تھے، کنوؤں کی بہتات نے کیلوں کی سانسیں روک دی تھیں، 2 کیلے شاپر کی منڈیر پر جاں بلب تھے، امرود اپنی سخت مزاجی کے باوجود کنوؤں کی بایا دستی بلکہ تیرہ دستی سے تنگ تھے۔ پورے شاپر میں 2 سیب تھے، مگر ان کی صحت دیکھ کر لگتا تھا کہ ان پر آسیب کا سایہ ہے۔ چلیں اب ان دونوں خواتین کے نام فرض کر لیتے ہیں۔ شاپر رکھنے والی راشدہ، ساتھ آنے والی کی اہلیہ، چادر دانتوں میں دبانے والی منی، ان کی غیر شادی شدہ بہن۔ دونوں خواتین نے پہلے تو اپنی سانسیں درست کی اور پھر ریاض بھائی کی سانسیں اکھاڑنے کا پروگرام بنایا۔ قبر کی پہلی لکیر منی نے کھینچی۔ ریاض بھائی حد ہو گئی خیریت کی، کسی نے بتایا ہی نہیں آپ کی اتنی طبیعت خراب ہے، اسپتال کی نوبت آ گئی۔ مانا کوئی ناراضگی ہوگی مگر ایسے موقع پر تو یہ نہیں کرتے۔ اس کل سریا سے بات ہوئی تو اس نے بتایا منی باجی دیکھاؤ ورنہ کہنے کو بات رہ جائے گی، جانے والا چلا جائے گا۔ مجھے لگا جیسے ریاض بھائی کے چہرے پر قبر کی چھریاں نمودار ہونے لگی۔ راجدہ نے سوچا اب قبر کی کھدائی شروع کی جائے اور کدال چلا دی۔ بھرائی آواز میں بولی ریاض بھائی میں نے جیسے ہی سنا آپ اسپتال میں ہیں میرا دل تو وہیں بیٹھ گیا۔ وہ جو حرام ہے جو ایک لقمہ کا اترا ہو منہ سے، کل میں اپنی شادی کی تصویر دیکھ رہی تھی، اس میں آپ منصور مرحوم چچا اور دلشاد حکم مرحوم کے بیچ میں بیٹھے ہیں، وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے سوچا ریاض بھائی بچے خدا خیر کرے اسپتال میں ہیں۔ ریاض بھائی ادھر آپ کی خبر آئی اور میں نے انہیں بھیجا مسجد۔ نماز کے وقت جو چلا تھا، جو مسجد میں موت کا اعلان کرتا ہے بہت سیدھا ہے، آپ کا ان للہ والا اعلان کر رہا تھا۔ وہ تو انہوں نے منع کیا تجھے بڑی جلدی ہے، خبر آئی نہیں اور تم نے خبر بنا لی۔ بولا موت پر جوڑا لوں گا، انہوں نے کہہ دیا اسپتال جاؤں گا تو ریاض بھائی کو بتاؤں گا۔ ریاض بھائی بھابھی کو بتا دیجیے گا، بھولیے گا نہیں، آپ اس وقت کہاں بات کر رہے ہوں گے۔ اب ریاض بھائی کی ہمت جواب دے رہی تھی، بیٹھنے سے لیٹنے کی طرف جانے لگے، ہلکی سی آنکھیں موند رہے تھے کہ ان کی نظریں دونوں خواتین کے الوداعی دعا کے لیے بلند ہوتے ہاتھوں پر پڑیں۔ فوراً سنبھل کر بیٹھ گئے۔ راجدہ نے جو ریاض بھائی کو آنکھیں کھولے دیکھا تو بولی آپ تھوڑی دیر سستا رہے، آرام کر لیں۔ اب ان دونوں خواتین نے ایک دوسرے سے اتنی ہلکی آواز میں باتیں کرنا شروع کی کہ ریاض بھائی سب سن اور سمجھ گئے۔ منی بولی بھابھی وہ میں نے بتایا تھا نا مشفق بھائی کا، رات سوئے صبح آنکھیں نہیں کھلی۔ وہ تو صبح صفائی کرنے والے نے ڈاکٹر کو بتایا۔ راجدہ نے پہلے دونوں ہاتھوں کو کان پر لگایا اور آسمان کی طرف ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اللہ ایسی موت دشمن کو نہ دے۔ کچھ کہا نہ سنا، نہ کوئی وصیت، کوئی شایانہ تھا، اللہ جانے کیسے دم نکلا ہوگا۔ یہ کہہ کر راجدہ پھر ریاض بھائی سے بولی رات کو یہاں رکتا بھی ہے کہ نہیں؟ ریاض بھائی نے کہا یہاں رات رکنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں، سب کو باہر بیٹھنا پڑتا ہے۔ منی کو یہ چٹکی نوچ لی کہ بھیا آپ یہ اسپتال والے بتائیں گے فائدہ نقصان کس کا ہوگا، بندہ تو ہمارا جائے گا۔ یاد نہیں 14 سال صدقہ خرچ کیا ہوا، رات اسپتال سے 20 بچے گئے، طبیعت خراب ہوئی، لونڈے لپال ڈاکٹر کے اسپتال میں، سنبھالا ہی نہیں کیا ان سے، چٹ ہو گئے صداقت خالی۔ صبح بڑا لڑکا آیا تو باپ کی میری شکل دکھی، اب ریاض بھائی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ یہ ذہنی طور پر ریاض بھائی کو کفن پہنا چکی تھی۔ اسی دوران 2 ہاؤس جاب بوائے ڈاکٹر، 3 چلبلاتی نازک اندام اور زندگی انہدام نسیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ راجدہ اور منی نرسوں کو دیکھ کر جلی مری جا رہی تھی۔
چیک اپ کے بعد جب ڈاکٹر اور نرسیں چلی گئیں تو منی نے مزید زہر گھولنے کی کوشش کی. اب یہ جو اسپتال والے سستے چھوکرے ڈاکٹر رکھ لیتے ہیں, اوپر سے یہ چلبلاتی مٹک کرتی نرسیں. ڈاکٹروں کی تو اپنی نفس ان ڈاکٹروں سے چلتی ہے, ڈاکٹر کی اپنی نفس ان نرسوں کو لے کر چلتی ہے. ہاتھ مریض کی نفس پر, نظر نفس پر. مریض کو ان کے خاک دیکھنا ہے, خاک ہی ڈالتے ہوں گے. یہ سن کر ریاض بھائی نے ہاتھ کو ناک پر ایسے لہرایا جس دفناتے ہوئے مٹی ناک کے نتھوں میں آ گئی ہے. اب رائٹ اور منی مکمل طور پر تکفین کا عمل مکمل کر چکے تھے. جاتے جاتے کیا فاتحانہ جملے کرے. راجدہ نے ریاض بھائی کو قبرانہ نظر سے دیکھا اور کہا, فکر نہ کرنا بھیا, اللہ تنکی میں جان ڈالنے والا ہے. فکر نہ کرنا بھیا, اللہ تنکی میں جان ڈالنے والا ہے. لیکن لکی کو کون ڈال سکتا ہے؟ گھبرانا بالکل نہیں ہے, اللہ بہتر کرے گا. ایک بات بتا دوں, وہ سب کا پالنہار ہے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے, بچے بن باپ کیوں تو زیادہ آگے جاتے ہیں. منی کہاں بھی جانے والی تھی. بولیے ریاض بھائی, کسی کی جانے سے دنیا ختم تھوڑی ہو رہی ہے. ابھی آپ کا کیا ہے, آج مرے کل دوسرا دن. ابھی کیا ہے, آج مرے کل دوسرا دن. سمگن. میں تو کہتی ہوں اچھا ہی ہے, کہاں تک کوئی جانے والوں کو روئے. یاد ہے نجم بھائی مرے, چیلون سے پہلے لڑکی کی شادی کرنی پڑی. ابھی کچھ دن پہلے قبرستان گئے تھے بھیا, نجم بھائی کی خبر پر بھی ہو رہی ہے. کہہ رہے تھے اجاڑ ٹوٹ کے خبر میں بڑا سراغ بھی تھا. میں نے سنا تو کانوں کو ہاتھ لگا لیا. کوئی گھر سے باپ کی خبر جائے تو پتہ چلے کون آتا رہتا ہے. کوئی باپ چھوڑ جائے تو پتہ چلے کون آتا رہتا ہے. راجدہ نے منی کا ہاتھ پکڑا, صاحب نے خوشی چھوڑی. جاتے جاتے ریاض بھائی مکمل نظر انداز. راجدہ نے منی کا ہاتھ باتے ہوئے کہا, منی کیا ہو گیا تجھے ہیں, ایک دن کی بات ہے, ریاض بھائی سب کچھ دیکھ لیں. یہ تینوں کمرے سے نکلے, ریاض بھائی کی حالت غیر ہوئی اور میں دوڑا ڈاکٹر کی طرف. عیادت رسم دنیا تھی, نہیں آتی تو کیا جاتا. عیادت رسم دنیا تھی, نہیں آتی تو کیا جاتا. تمہارے پوچھ دینے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے. میں ایک میرے لیے بڑی خوشگوار ایسا تجربہ ہے, میری بڑی خوشگوار بات ہے کہ میرے ایکس باس اور معروف اداکار جن کا 1992 میں میں نے مزاحیہ چہرہ لکھا تھا, جناب آصف رضا میر صاحب تشریف لائے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں. آصف رضا میر صاحب اور کچھ کلمات اس حوالے سے کہیں. تو سب سے پہلے تو انہوں نے سب کو میری طرف سے سلام. آپ سب حضرات کا اگر اجازت ہو تو میں کچھ چند الفاظ کہنا چاہوں گا. عزمی صاحب کے بارے میں ذرا ڈسکرپشنز دینا مشکل ہے, لیکن چونکہ ان کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب ان کا کیفے ابھی کھلا نہیں تھا. اس کیفے میں انتظار تھا بہت سے لوگوں کا, لیکن ہم پھر بھی ان کے کیفے میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, یا یوں کہیے کہ یہ ہمارے کیفے میں آ کے بیٹھتے تھے. اس وقت ہماری ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی, شاید آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہو. اس کا نام تھا بلیزون. بلیزون وہ ایجنسی تھی جس میں ہم سب بہت ینگ لوگ تھے, تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ باس کون اور ایگزیکٹو کون. اس میں ایک دبلا پتلا ہم سب میں سے جو قد میں سب سے اونچا تھا, اور اسی خوف سے کہ کیونکہ وہ لمبا لگتا ہے تو وہ جھکاؤ کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام تھا اظہر اعظم. تو اظہر ہمارے لیے بہت محترم تھے, اظہر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھے, کیونکہ یہ واحد شخص تھے جو اردو زبان میں کاپی لکھا کرتے تھے. تو نیشنل فوڈز ہو یا ایمریٹس ایئر لائنز ہو یا ٹویوٹا ہائلکس ہو, انہوں نے پاکستانی قوم کو یہ سب نام یاد کروائے ہماری زبان میں. پھر آج ان کو میں دیکھتا ہوں اتنے عرصے کے بعد, ماشاءاللہ
कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, बालों में थोड़ी सफ़ेदी है, बाल का तो नहीं कहूँगा, मूँछों पे सफ़ेदी है, और उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि बालों में भी होगी। लेकिन इनको आज ऐसे बैठे हुए देखकर ऐसे महसूस होता है कि दूल्हा बैठा हुआ है, एक दूल्हा बैठा हुआ है जो उसको समझ में नहीं आ रही कि वो क्या कहे। तो ऐसी ही कुछ सूरत हाल 30-32 साल पहले थी मेरी। मैं इसी तरह की एक पोजीशन में था, ना मैं हंस सकता था ना मैं मुस्कुरा सकता था, क्योंकि उस दिन मेरी शादी थी और हमारी शादी पे हमारे दफ्तर के कोई 50-60 यंग लड़के लड़कियां मौजूद थे। हम अपनी नई नई दुल्हन के साथ बड़े रोब से बैठे हुए थे और हमने कहा आज का दिन बड़ा हसीन दिन है। और अचानक हमारी जो टीम थी उसमें से एक लंबे साहब उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा आसिफ साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आज आपसे वो उन सब चीज़ों का बदला लेना चाहेंगे जो आपने हमें संडेज़ को बुलाया, जो आपने हमसे ईद सेटिंग करवाई और दिन रात काम करवाया। तो अज़हर अज़मी उठ के खड़े हुए और इन्होंने कहा कि जी आज आपकी शादी पे आपका सेहरा पड़ेगा। वो दिन और आज का दिन मैं इस मौके की तलाश में था। कि कब ज़िंदगी मुझे वो मौका देगी कि इनसे मैं वो सारे बदले छुपाऊँ। तो आखिर आज वो दिन आया। अब ऐसे ही मैं बैठा था, ऐसे ही मैं मुस्कुरा रहा था, बोल कुछ नहीं सकता। तो अज़हर को उर्दू ज़बान पे अबूर उस वक़्त भी था, आज भी है, आज आई एम श्योर ज़्यादा है। ये तो अब कैफ़े में घुसेंगे तो पता चले। लेकिन उस वक्त इन्होंने जो सेहरा पढ़ा, आज मैं वो सेहरा पढ़ूँ। सुनते हैं हो रही है ब्लेज़ॉन में एक शादी, यानी कि एमडी की उम्र कैद की तैयारी। इस कैद में कैदी भी है कितना खुश व खुरम, इस नेक नसीबा के आ जाएंगे जो कदम, घर खुशियों से महकेगा बढ़ जाएगी आबादी। शहनाज को पता है कि अब हो गई है फुर्सत, शहनाज हमारी रिसेप्शनिस्ट हुआ करती थी और अब भी हैं। दिल फेंक लड़कियों के सब फ़ोन हुए रुखसत, क्या उनके अरमानों कौन सी है। अब मैं ऐनक अब मेरे भी ऐनक पढ़ने का ज़माना आ गया। अरमानों को कौन सी है पिला दी, अब रात गए तक वो दफ्तर में ना बैठेंगे, शादीशुदा स्टाफ के मसले को भी समझेंगे, सैटरडे के लेक्चर से मिल जाएगी आज़ादी। अज़मी ने लिखा है किस चाह से ये सेहरा, भूले भले दुनिया में शान से ये जोड़ा, आसिफ सा है शहज़ादा और समरा सी शहज़ादी, सुनते हैं हो रही है ब्लेज़ॉन में एक शादी। तो ये सेहरा जो इन्होंने पढ़ा, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आज मुझे मौका मिला कि मैंने कहा इनसे वो बदला लिया जाए। मैं बदला तो जितना ले पाया वो आप देख सकें, लेकिन मुझे बहुत खुशी है अज़मी को आज इस जगह पे देखकर। और मेरी खुशनसीबी ये है कि मैं 30 साल इस सेहरे के बाद भी सर्वाइव किया और अज़मी साहब की आज के इस मौके पर मैं पार्टिसिपेट कर सका। आप सब लोगों का शुक्रिया। अज़मी आपके लिए बहुत सी दुआएं। शुक्रिया। आज के दूल्हा कह लें या साहिब एजाज़ कह लें, जनाब हमारे अज़हर हुसैन अज़मी और हाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम। असल में जब ये आसिफ रज़ा मीर साहब की सवारी आई तो लगा कि कुछ होने वाला है। तो ये हुआ क्या कि भाई ये जो हैं हमारे अज़मी, ये शायरी भी फरमाते रहे हैं, ये पहली दफ़ा हमें मालूम हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जब मैं ये देखता हूँ कि साथ कैफ़े अज़मी
तो मुझे फ़ौरन से सोरबन यूनिवर्सिटी याद आ गई। सोरबन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले अरबी डिपार्टमेंट खुला था। वो 1257 की यूनिवर्सिटी है। और मैं इसलिए वजाहत कर दूं, अज़मी अरबी है और कैसे फ्रांसीसी है। ये फ्रेंच का और अरबी का मिलन है ये। और इसमें ये बात जब हम आगे करते हैं, बढ़ते हैं, तो अब हम उस दौर से गुज़र रहे हैं कि जब लोग जो हैं यानी डिग्री याफ्ता होते हैं, तालीम याफ्ता नहीं होते हैं। यानी अब डिग्री याफ्ता लोगों का ज़माना है और फिर हमारे अहद के लोग जो हैं इससे भी डर रहे हैं कि जहाँ अच्छाई बुराई से डरती हो वहाँ अच्छाई फ़रोग़ नहीं पा सकती, कभी भी नहीं पा सकती। तो ये वाले जो मामलात थे उसमें हमने ये देखा कि ये जो यूरोप में भी यही सूरत हाल थी, जब वहाँ पर जो था नैरेटिव का चक्कर था और जहाँ से 1517 शुरू हुआ था यूरोप में, वहाँ वो समझ लीजिए आप कि वो यूरोप का वो हिस्सा है कि जहाँ पर वो अपने नैरेटिव की जुस्तजू में आए, यानी मार्टिन लूथर के बाद, प्रोटेस्टेंट के बाद। तो ये बात बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि जनाब ये जो तंज़ो मज़ाह का मामला है, कॉमिक व्यू ऑफ लाइफ से चीज़ों को एब्जॉर्ब करना। कॉमिक व्यू ऑफ लाइफ तो भाई एक बूढ़ा आदमी गिरा गटर में और जैसे निकला तो बेसाख्ता बेअख्तियार हंसी आ गई। तो अच्छा, फिर ये कि इसने जो है मगरिब ने ख़ासा काम लिया है, क्योंकि वहाँ तो बादशाहत थी, वहाँ जो चीज़ें थीं बादशाह जबर, और ये था जबर में जो है वाहिद जो ये सिन्फ है वो सहारा बनती है कि आप बड़े सलीके से सच बोल सकते हैं, यानी मज़ाह के हवाले से। और हम ये देखते हैं कि हमें ये जो अज़मी हैं ये हमें फ़तेहपुर सीकरी के नज़र आते हैं, और इनकी किताब में जो है वो जो वहाँ की आगरे की मंडियाँ हैं, टोले हैं, वहाँ का रोज़मर्रा नज़र आ रहा है इनका। और इनकी जो अनवटें हैं वो मैंने बता दिया आपको। 43 मज़ामीन का ये मजमुआ है। और जैसा कि हमारे अखलाक साहब ने फरमाया कि इनके यहाँ ख़ासी कारीगरी पाई जाती है। कारीगरी से मुराद ज़बान व बयान को और तहरीफ़ लफ्ज़ी के ये मास्टर हैं। ये जहन में रखिएगा कि हम जो तहरीफ़ लफ्ज़ी की तरफ चल पड़ते थे, जैसे पतरस बुखारी हो गए, यानी ये जो आपके यानी यूसुफ़ी साहब को भी लगा लें, इब्न इंशा को भी लगा लें, सबको लगाते हुए चले जाएं। लेकिन फिर जब यूसुफ़ी साहब का ज़माना आया तो वहाँ पर एक बात आ गई कि अब फ़ारसी का कोई शेर होता था या फ़ारसी इबारत का तर्जुमा किया जाता था, अंग्रेज़ी का तर्जुमा बंद हो गया और ये एज्यूम कर लिया गया कि भाई अंग्रेज़ी हम लिखेंगे तो सब समझ लेंगे। ये हालत हो गई हमारी। और उस हालत के नतीजे में जो हम मज़ाह से काम ले सकते थे, जो लिया था, जो इब्न इंशा ने लिया था, यानी फरीद खान ने लिया, जो उसने कौन से थे उनका नाम, बहरहाल, तो वो जो भी हम देखते चले आ रहे हैं। तो जैसे मुश्तबा थे वहाँ हिंदुस्तान में, है ना, हैदराबाद दक्कन में, तो अब वहाँ, और इब्राहिम जलीस के भाई थे वो, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हम लोग कब ऐसा करेंगे, कब ज़हनी ग़ुलामी का तौक उतार के फेंकेंगे। और इसके अंदर यकीनन अगर इन जैसे और हमारे यहाँ मज़ा निगार आ गए तो ये जो सिन्फ है मज़ाह की, ये इंशाअल्लाह ये हमारे लिए ज़हनी ग़ुलामी का तौक उतारने में बहुत मुम्मिदो माविन होगी। और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है, तालीम हमारी तबाह हो गई है। जिस कौम का नैरेटिव नहीं होता अपना, वो उसके डार्क एजेस होते हैं। जब डार्क एजेस से आदमी गुज़र रहा हो तो उसका कोई डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ जो है वो स्टैंड नहीं कर सकता।
और आप ये कहते रह जाएंगे कि हमारी इकनॉमी, भाई इकनॉमी तो जब होगी सही आपकी जब आप अपना नैरेटिव, अपना तशख़्ख़ुस तो बनाइए। यानी जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो उसका तशख़्ख़ुस जो बना था वो ये इस पर बना था कि हम ब्रिटिश नैरेटिव को तस्लीम नहीं करते, उसकी पैरवी नहीं करेंगे। अब बड़ा आदमी हमारे यहाँ पैदा होगा, हमारे यहाँ शेक्सपियर पैदा होगा, मिल्टन पैदा होगा। मालूम हुआ जब ये 1770 आया तो जॉन ट्रम्बुल और फिलिप फ्रीनियो और जूल बार्लो ने जो नज़में लिखी, जोनाथन एडवर्ड्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो काम दिखाया, यकीन जानिए कि जब वो 1776 में आज़ाद हुए तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया, ब्रिटिश नैरेटिव को रिजेक्ट किया और वो सुपर पावर हो गए। और फिर आने वाले कल में एक अनहोनी भी हो गई, अमेरिकन इंग्लिश भी होती है, उन्होंने इंग्लिश भी जो है उनकी इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ये होती हैं कौमें। और यानी अगर बड़ा आदमी हम बात करेंगे तो हरमन मेलविल का नावल मोबी डिक, ऐसा नावल किसी भी ज़बान में पूरी दुनिया में नहीं लिखा गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिसका जो फ़ैन था, जवाहरलाल नेहरू फ़ैन था उसका, और वो एक ऐसा शायर पैदा हुआ। तो मेरा मकसद ये कहने का है कि अगर हम इनकी हौसला अफजाई करें, यानी मज़ा निगारी के हवाले से, और सिर्फ वो अपने तारीख़ी का हिस्सा ना बनाएं कि साहब डॉक्टर वज़ीर आगा ने 1956 में जो है उर्दू में तंज़ो मज़ा किताब लिखी थी और उसे अच्छी नहीं। अब तो अलाइव लोगों की ज़रूरत है जो रोज़मर्रा लिख सकें, अपनी ज़िंदगी का बयान कर सकें। देखिए अब हमारे यहाँ एक और ख़राबी हो गई है, वो ख़राबी ये हो गई है कि सहाफ़त किसी ज़माने में अदब की गोद में थी और आज अदब सहाफ़त की गोद में है। तो अब जब ये सहाफ़त की गोद में चला गया अदब, तो अब ज़िंदगी की तहदारियाँ तो ख़त्म हो गई, यानी अब तो सीधी सी रिपोर्टिंग हो गई, बस और कुछ भी नहीं है। तो ये सारे मसाइल हैं और मुझे यकीन है कि एक ऐसा शख्स जिसे हम आज़मी के नाम से जानते हैं, ये इंडेक्ट हुआ है, एक संजीदा है। अब इसके अंदर कहीं कहीं मज़ा जो है वो कम हो गया है, तंज़ ज़्यादा हो गया है। तहरीफ़ लफ्ज़ी का खोज जो है इसको के अंदर वो ऐसा इसमें पाया जाता है कि कोई सा भी मौजू हो, यानी बायोलॉजी को बेयालॉजी कर दिया हो, समझ गया, तो उसमें भी यही सूरत हाल है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत उम्दा इन्होंने काम किया और आने वाले कल में जो है ये खसूसी लोगों का काम ज़्यादा है इसके अंदर, समझ गया आप, क्योंकि जो ज़बान इस्तेमाल हुई है उसके अंदर बहुत सारी ज़बान वो है कि जो एक यानी ख़ास तबके के लोग समझ सकते हैं उसको, तो लेकिन अमूमी ज़बान का इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह और आने वाले कल में पाकिस्तान का नैरेटिव बनाने में भी कोई किरदार अदा करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग बलागुल मुबीन। और अभी आप उठिए, खड़े होइए। हाँ भाई, ये जो एक गिफ्ट है आपके लिए, ये कौमी ज़बान का तंज़ो मज़ा नंबर है, ये 526 सफ़ात पर मुश्तमल है और इसमें जो है वहाँ के जो मुदीर इल्मी और अदबी हैं उन्होंने, मैंने कहा तो इनके लिए तोहफ़तन भिजवाया गया ये, ठीक है। चलिए, अदब की जो सिन्फ है तंज़ो मज़ा, ये बहुत अहम है और बहुत नाजुक भी है, क्योंकि तंज़ और मज़ा के बीच में जो लकीर है ना, वो उसको पार नहीं करना चाहिए। तो अज़मी साहब ने जो किताब लिखी है, मेरे ख़्याल है इसमें तंज़ से ज़्यादा मिज़ाह का पहलू ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं और पढ़ने में भी आसानी होती है, क्योंकि इनकी तर्ज़ तहरीर जो है वो बहुत, मतलब हम जैसे लोग भी पढ़ लेते हैं और इन्होंने मिज़ाह के नए नए पहलू निकाले हैं और जो हमारी कुछ पुरानी रिवायतें हैं उनको एक लिहाज से उन पे जो है इसको मज़ाक का जो है सब्जेक्ट बना के उन्होंने दरअसल हमें ये कहने की कोशिश की है कि हम अपनी रिवायतों को नहीं भूलें।
जो पुरानी है। तो तंज़ व मज़ा लिखना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तंज़ जो है इसमें जो नसर निगार हैं वो बहुत कम है बनिस्बत और नसर निगारों के। मसलन यहाँ पे इब्न शाह हैं, यूसुफी साहब हैं और कराची में, तो उनका जो उनका जो तर्ज़ तहरीर था वो मैं समझता हूँ वो अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा माशरा जिस भयानक दौर से गुज़र रहा है, घुटन है, उदासी है, मायूसी है, तो हमें मुस्कुराने की ज़रूरत है और हमें मुस्कुराने वाला ऐसा आदमी चाहिए जो अज़मी साहब की तरह तहरीरों के ज़रिए हमें मुस्कुराहट पर मजबूर कर दे। अज़हर हुसैन अज़मी साहब की आज किताब की इनॉग्रेशन है। मैं समझता हूँ कि ये दौर जो है बड़ा गहमा गहमी और इतना मसरूफ़ दौर है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को, और ऐसे में अगर तंज़ व मज़ाह की कोई किताब अगर मिल जाए या तंज़ व मज़ाह का कोई मज़मून मिल जाए तो जो समझे कि बंदा बड़ा पुरसुकून हो जाता है। तो तंज़ व मज़ाह लिखने वाले अब तकरीबन नापेद होते जा रहे हैं, और जो जैसे यूसुफी साहब है, ये सदी भी यूसुफी साहब की कहलाई जाती है ना मेरे ख़्याल से। तो अब ये यूसुफी साहब का तंज़ व मज़ाह, तंज़ जो और मज़ाह वो जुदागाना था, और अज़मी साहब का तंज़ और मज़ाह ये अपनी नोयत का अलग एक स्टाइल है। तो बहरहाल ये होना ज़रूर चाहिए ताकि इस गहमा गहमी के दौर में इंसान को कुछ लम्हे मुस्कराने का मौका मिल सके। मैं इनकी किताब तो खैर अभी ली है तो मैं पढ़ूँगा, लेकिन इनके मज़ामीन में पढ़ता रहा हूँ और फेसबुक पे भी पढ़ता रहा हूँ, और इसके अलावा मुझे व्हाट्सएप पर भी भेजते रहे हैं। ये इनसे बहुत अच्छे मरासिम में माशाल्लाह, बल्कि 2 दिन पहले कॉल भी आई थी और मैंने वादा किया था मैं ज़रूर आऊँगा। और ये एक बड़ा अच्छा इजाफ़ा है कि कम से कम देखिए संजीदा अदब तो लोग लिख रहे हैं, और बल्कि हालात इतने तल्ख़ और ऐसे हो गए हैं कि अब हमें थोड़ी सी खिड़की खुलनी चाहिए जहाँ से ताज़ा हवा आए और कुछ हल्की फुल्की बातें सामने आएँ, वरना हर तरफ इतनी वहशत और मतलब गहरी बातें हो रही हैं कि जो गरा गुजर रहा है जहन पर। तो इस किस्म की हल्की फुल्की तहरीरें, तंज़ व मज़ाह, ये एक अच्छा इजाफ़ा है ये। और अज़हर ने अच्छा लिखा है, और मैंने इनकी जो पढ़ा है अब तक की कुछ मज़ामीन पढ़ चुका हूँ। बड़े शगुफ्ता अंदाज़ में लिखते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं, लिखा है इन्होंने, और इनके अंदाज़ में एक रवानी है जो मैं किताब पढ़ के मज़ीद इसका कुछ कर सकूँगा। अज़हर अज़मी साहब जो हैं उनको हम पिछले 3-4 साल से पढ़ते भी आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं। जितना अच्छा लिखते हैं उतना अच्छा बोलते भी हैं, और आज हम बेइंतहा खुश हैं कि जो हम चाहते थे शुरू से कि जैसे फ़िक्शन में नए लोग आ रहे हैं, नए लिखने वाले आ रहे हैं, वैसे तंज़ व मज़ाह पे लिखने वाले लोग भी नए नज़र आएँ। तो अज़हर अज़मी साहब हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है उसमें, और मैं चाहूँगी कि सारे इस किताब को पढ़ें, और हो सके तो जो वीडियोज़ हैं अज़हर अज़मी साहब की सोशल मीडिया पे वो देखें। उनकी पढ़त, उनका जो पढ़ने का अंदाज़ है उसमें उनको सुनना भी एक अपने तौर का एक मज़ा है। तो मैं चाहूँगी कि सब उनको पढ़ें भी और उनको सुने भी, ताकि ज़िंदगी से ज़रा लुत्फ़अंदोज़ हो सके। थैंक यू। अफरा तफरी के इस दौर में जब हर जगह अफरा तफरी नफसा नफसी छाई हुई है, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरना एक बहुत बड़ा काम है। अज़हर साहब ने मुश्ताक यूसुफ़ी के बाद जो कलम उठाया है उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए। मुश्ताक यूसुफ़ी के बाद एक बहुत बड़ा अदब में मिज़ाह में ख़ास तौर पे बहुत बड़ा गैप था। यूसुफ़ी साहब गुदगुदी करते थे, उसी अंदाज़ में ये भी गुदगुदी करते, लेकिन उनका अंदाज़ ज़रा सा मुख्तलिफ यूँ है कि इन्होंने आम ज़िंदगी, आम लोगों की ज़िंदगी के बारे में कलम उठाया है। ऐसा लगता है जैसे मेरे बारे में बात हो रही। कारी जब पढ़ता है तो उसको वो अज़मी नहीं लगता, वो उसको मैं लगता है। फिर उससे और सबसे बड़ी बात, अज़मी ने जुज़ियात को बड़ा नज़र में रखा है। आम तौर पे जो जितने भी राइटर्स होते हैं, जितने भी मिज़ाह निगार होते हैं, वो सतही बातें करते हैं, मोटी मोटी बातें लिखते हैं, जुज़ियात पे कम लोग जाते हैं। अज़हर अज़मी का ये कमाल है, या एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता होने की वजह से वो छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे एक जिंगल लिखते हैं, जैसे आजकल डेंटोनिक का बोलबाला एक जुमले ने उन्होंने हाईलाइट किया, बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई, वो मशहूर भी हो गई, मकबूल हो गई। इसी तरह ज़िंदगी के बारे में जुज़ियात पे लिखना बहुत बड़ा काम है। बहुत शुक्रिया।
دیکھیے ایسا ہے کہ آج کل ادبی محفلیں بہت ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے، اس میں شعر و شاعری ہے، ادب ہے، کتابوں کا اجرا ہے، اس کی پذیرائی ہے، لیکن یہاں پر اس ادب میں جو ایک خلا ہے وہ ہے مزاح کا۔ طنز و مزاح انسان پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ اس وقت ٹینشن زدہ ماحول ہے، ہر آدمی پریشان ہے، الجھنوں میں ہے۔ اس وقت عظمی بھائی کی کتاب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ یہ ٹینشن زدہ لوگ جب پڑھتے ہیں تو وہ اپنی چیزوں کو بھول کر بالکل سکون سے، اطمینان سے مسکرا رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ سمندر کے کنارے بیٹھ جائیں اور لہروں کو گنے تو سب کچھ بھول کر انسان فریش ہونے لگتا ہے۔ تو ان کی کتاب بھی کسی طرح بھی فریش ہونے سے کم نہیں ہے۔ میں نے ان کی کتاب ابھی پڑھی تو نہیں ہے، لیکن یہ لے کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اسے پڑھوں گا اور پڑھ کے اپنے فیس بک پر ایک اچھا بہترین تبصرہ جو میری بساط میں ہوگا میں ضرور کروں گا۔ میں دیکھیے بات یہ کہ آج کی تقریب ہے وہ میرے لیے شاید زندگی میں تیسرا موقع ہے جب میں دولہا بنا ہوں۔ اب جو چوتھی مرتبہ ہوگی اس میں میں تو نہیں ہوں گا، لوگ ہوں گے اس میں۔ تو بہرحال تقریب بہت اچھی تھی اور میرے خیال میں کسی بھی لکھاری کے لیے اس سے بڑی کیا خوشی کی بات ہوگی کہ لوگ اس کی کتاب کو پڑھ کے آئیں اور پھر تبصرہ کریں۔ جتنے بھی یہاں لوگوں نے تقریر کی ہیں، سب سے اچھی بات یہ کہ وہ کتاب پڑھ کے آئے تھے، ہوا میں کسی نے تیر نہیں چلائے، اور جو سامعین تھے وہ بہت زیادہ مطلب وہ آپ سمجھ لیں کہ تیار سننے کے لیے آپ دیکھیے جو یہاں کرسیاں تھیں وہ بھر چکی تھیں، اس کے بعد میں مزید کرسیاں لائی گئیں اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ جہاں بیٹھے تھے پھر وہ آخر تک وہیں بیٹھے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تقریب کو جمانے میں بڑا کردار ہوتا ہے کہ مقررین کون کون ہیں اور اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ طنز و مزاح کی کتاب ایک عرصے بعد آئی ہے، جو تقریباً میں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی میں جو اگر آپ بات کریں طنز و مزاح کی تو میں نے 2018 سے لکھنا شروع کیا طنز و مزاح، اس سے پہلے میں نے طنز و مزاح کبھی نہیں لکھا تھا، اور یہ فیس بک تھا، سوشل میڈیا تھا کہ میں 2022 تک مشہور ہو چکا تھا۔ خاندان سے جو پاندان تھے میرا پہلا مضمون تھا، اور اس کے بعد پھر بے پناہ مضامین چوری ہوئے۔ یہ کتاب میں نے چھاپی ہے مجبوری میں، مضامین اتنے چوری ہو رہے تھے کہ مجھے شبہ تھا کہ کہیں میرے تمام مضامین چوری کر کے کوئی کتاب ہی نہ چھاپ دے۔ تو آج کی تقریب بہرحال میری زندگی کا یادگار ترین واقعہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں سلامتی ٹی وی کا کہ آپ لوگ یہاں آئے، آپ نے کوریج کی، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، طنز میں بیسکلی آپ کسی سے کوئی نوکیلی بات کرتے ہیں، کوئی جملہ ایسا بولتے ہیں جو اس کو کھل جائے۔ آپ کو میں بتاؤں دلچسپ ترین بات، میں طنز بہت کم کرتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں قوت برداشت ختم ہو رہی ہے۔ آپ طنز کریں گے، ہر آدمی سمجھے گا کہ شاید یہ مجھ پہ طنز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ٹیکنیک میں نے بہت پہلے سمجھ لی تھی کہ اگر آپ کو قاری تک پہنچنا ہے اس زمانے کے، تو آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ آج کا معاشرہ جو ہے وہ مزاح کا معاشرہ ہے، طنز کا معاشرہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تحمل، قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، یہ وجہ ہے۔ اور جہاں جب مجھے طنز کرنا ہوتا ہے میں بہت لطیف پیرائے میں بات کرتا ہوں اور بہت احتیاط کرتا ہوں کہ کسی کو ذاتی طور پہ اس سے غضب، مطلب کہ اگر مزاح چلا جائے نا کسی کو ناراض کرنے تو وہ ہو جاتا ہے نزاع۔ تو مزاح اور نزاع کے فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، حالانکہ صرف جو فرق ہے وہ ایک نون اور میم کا ہے۔ لیکن میں بتاؤں اتنا آسان کام نہیں ہے یہ، کیونکہ مزاح لکھتے وقت، طنز و مزاح لکھتے وقت آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ پھکڑ پن تو نہیں آ رہے، آپ پھکڑ پن پہ آپ جائیں گے آپ پھنس جائیں گے۔ اور میرا ایک اصول ہے زندگی کا، جو میرے گھر کے لوگ نہیں پڑھ سکتے میں وہ لکھ نہیں سکتا، اور میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں میں نے آج تک کوئی چیز نہیں لکھی کہ جو میرے گھر والے نہ پڑھ سکیں۔ تو جب آپ ایک مرتبہ ایک موٹو بنا لیں اپنا کہ میں نے وہ لکھنا ہے جو میرے گھر والے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کبھی گری ہوئی بات نہیں کریں گے اور آپ اپنے تمام فارمولے طے کر لیں گے کہ یہ اب آپ دیکھیں میری کتاب مکمل فیملی بک ہے، جو چاہے جب چاہے پڑھ لے، کوئی جملہ نازیبا نہیں ہے، کوئی بات نازیبا نہیں ہے۔ اگر مجھے کوئی بات کہنی بھی ہوتی ہے تو بہت لطیف پیرائے میں کہتا ہوں، جس کو سمجھنا ہوتا ہے وہ اس کو وہاں تک سمجھ لیتا ہے، لیکن جو نہیں سمجھ پا رہا تو کوئی بات جانے دیجیے آگے۔ دیکھیں آج کی تقریب جو تھی وہ ایک طرح سے چیلنج تھی کہ شہر میں ٹریفک ہر جگہ جام تھا، اس سے باوجود الحمدللہ سارے مہمان یہاں آ گئے، اور عظمی صاحب بہت پریشان تھے کہ بہرحال انسان جب پہلی کی کوشش ہوتی ہے تو جو ہمارے اناؤنسر صاحب یعنی نظامت کرنی تھی شکیل خان، وہ بھی بزی تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ سب نے مل کے ٹیم ورک سے اس تقریب کو سنبھال لیا اور بہت اچھی تقریب ہو گئی، اور اس میں آپ سب لوگوں کی کاوشوں کا دخل ہے اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ دیکھیں یہ فطری صلاحیت ہوتی ہے، اور مزاج جو ہے نا وہ نمک میں آٹے میں نمک ہی اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا مزاج میری طبیعت میں مزاج اس لیے کہ میرے چچا جو تھے نا وہ ادیب تھے، اور گفتگو میں جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک دفعہ ان کے پاس مسجد کمیٹی والے آئے رسید بک چھپوانے،
वो कहने लगे कि या इसमें कोई रियायत कर दीजिएगा, मस्जिद की बुक है। कहने लगे ना मस्जिद, तो उन्होंने कहा अल्लाह का घर है। कहने लगे अल्लाह के पास तो बहुत पैसे हैं, अल्लाह को क्यों रियायत करो, अल्लाह तो हमको देता है। तो वो बौखला गए ना। तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन वो शगुफ्ता पैराए में हो तो अच्छी लगती हैं। तो अज़मी साहब ने भी जो लिखा है असल में उन्होंने जो हमारे यहाँ उर्दू गुफ्तार घराने हैं और जो करखंदारी और या नगनाई उर्दू बोलते हैं, उनकी उर्दू को जो है ना वो एक ख़ास पैटर्न में कलम बन गया है, और वो अगर उसी अंदाज़ में पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छी किताब है माशाल्लाह। देखिए तंज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो तो बुरा लगता है कि तंज़ ज़रूरी तो है ना, जब तक आप तंज़ नहीं करेंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि वो गलत है। तो तंज़ तो हो ही जाता है, सरजद हो जाता है, लेकिन जो कुछ लोगों ने एक बना रखा है कि बस कीड़े ही निकालने हैं, वो गलत है, तो वो नहीं होना चाहिए।